कि वो कॉल करो। हाँ, हम लोग का दरवाजा तो सारा हम लोग सारे एक रूम में उनको तंग कर रहे हैं। कल रात को इन्होंने हमारे हॉस्टल का गेट तोड़ा है, इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट तोड़ा है, ये लोग अंदर एंटर हुए हैं, हमारे कमरों में तोड़ फोड़ की है, सब तोड़ दिया है इन लोगों ने। हमला किया है उन पे, बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया और इवन कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। किसी माँ का इकलौता मेरा इकलौता बेटा था, मेरा हाशर देखो क्या हुआ, मैं कैसे बताऊँ आपको। इसहाक डार साहब जो है वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, सो रहे हैं। हमारे वजीर आजम किसी ने कोई हमारे लिए नहीं उठाई। मीडिया सारा पाकिस्तान का रात पूरी हमसे ट्वीट्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे जो सियासतदान है ये सब कुछ सो रहे हैं वहाँ पे। सही है, हमारी लड़कियों को किर्गिज हरास कर रहे हैं, हमें भी हरास कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। किर्गिस्तान के अंदर पाकिस्तानी तुलबा के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। चंद दर्जन स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। असल में जानना ये है कि ये हुआ क्या है, असल वाक़या है क्या, मैं उसके ऊपर आज बात करना चाहता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि किर्गिस्तान के बश्कीक इलाके के अंदर दो तुलबा ग्रुपों के अंदर कोई तसादम हुआ जिसका पाकिस्तान के तुलबा से कोई ताल्लुक नहीं था। उनमें किर्गिस्तान के तुलबा और मिस्र के तुलबा ने आपस में कोई हॉस्टलों के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा की। उसके बाद वो फसादात बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते किर्गिस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब लहर उठी, एक तहरीक शुरू हो गई कि जहाँ उन्होंने ये फैसला किया कि हम किर्गिस्तान में आए हुए यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी दुनिया से आए हुए हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए हैं, हमने उनको बाहर निकाला। तहरीक या वो फसादात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि पाकिस्तानी तुलबा उसकी जद में आ गए और पाकिस्तान से गए हुए तुलबा की तादाद 12,000 के लगभग, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं, लड़के भी शामिल हैं। और जो ज़्यादातर तुलबा हैं वो उनका ताल्लुक मेडिकल से, पाकिस्तान से ये लड़के डॉक्टर बनने के लिए, ये लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए किर्गिस्तान गए। वैसे तो बहुत से मुल्कों में पाकिस्तानी तुलबा जो हैं वो जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, जैसे चीन हो गया या और बेशुमार ममालिक हैं कि जहाँ पर जाकर डॉक्टर बनना निस्बतन पाकिस्तान के आसान है। ये तुलबा क्यों किर्गिस्तान गए डॉक्टर बनने के लिए या आला तालीम हासिल करने के लिए, उसकी वजह बड़ी सादी है। पाकिस्तान के अंदर पिछले साल जो मेडिकल कॉलेज का मेरिट है वो 93.6% के ऊपर बंद हुआ। यानी कि जहाँ पर 93.6% मेरिट होगा, आप मुझे बताएं जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनके नंबर कम हैं, तो फिर वो क्या करें। अब पाकिस्तान में यहाँ जाहिर है कॉलेजों की कमी है और मेरिट बहुत हाई है कॉलेजों के अंदर। फिर अगर आपके पास मेरिट के ऊपर आप पूरा नहीं उतरते तो फिर लामाला आपको प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जाना पड़ता है कि जो बड़ी महंगे होते हैं और बाज़ वक़्त वहाँ पढ़ना हर आदमी के बस की बात नहीं हो। किर्गिस्तान के अंदर जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ पर 60 से 50% मेरिट के ऊपर वो दाखिला दे देते हैं। और फिर हुआ क्या, इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हुआ? इसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि जो 12,000 स्टूडेंट या इसके अलावा बेशुमार लोग जो किर्गिस्तान गए, वो जाहिर है यहाँ से डॉलर लेके वहाँ जाते हैं। यानी कि किर्गिस्तान की हुकूमत के लिए ज़र मुबादला कमाने का भी ये एक बड़ा बेहतरीन एक मौका था जो उन्होंने साल हर साल इंजॉय किया। तो जब यहाँ से, चूंकि हर वक्त एक शोर होता है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो शॉर्ट हो गए हैं, डॉलर नहीं है, तो इसी तरह दुनिया के अंदर, दुनिया का खाली कोई किर्गिस्तान नहीं है, दुनिया के बेशतर मुल्कों के अंदर पाकिस्तान से लोग डॉलर लेके जाते हैं। कोई कारोबार के लिए जाता है, कोई वर्क परमिट लेकर वो दूसरे मुल्कों में जाता है, कोई विजिट के ऊपर जाता है, कोई पढ़ने जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर डॉलर जो है वो हर साल पाकिस्तान से बाहर जाते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा जो करप्शन के पैसे यानी कि जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वो इसके अलावा है। जाहिर है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर है कि जिन लोगों ने यहाँ करप्शन का पैसा जमा किया होता है, तो फिर वो बाहर के मुल्कों में मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए डॉलर ले जाकर तो वहाँ पर जायदादें खरीदते हैं, कारोबार खरीदते हैं, वहाँ पर बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करते हैं। अच्छा, फिर कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी थे कि जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला किया, जैसे हमेशा होता। यहाँ से पाकिस्तान से किर्गिस्तान जाकर कुछ पाकिस्तानियों ने वहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी बना लिए। जाहिर है डॉलर लेके यहाँ से गए तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाए, अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे। अब उन मेडिकल कॉलेजों के अंदर तुलबा ने पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे होता है दुनिया के अंदर, जैसे बरतानिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर बेशुमार तादाद के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर है वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं, जॉब्स भी करते हैं। जो वहाँ के हालात हैं, अभी उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, अभी मैं किर्गिस्तान के ऊपर ही रहना चाहता हूँ कि किर्गिस्तान के अंदर
کس حال کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی سننے میں تو بہت سی کہانیاں آ رہی ہیں خواتین کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے خصوصاً, لیکن میں اس کا ابھی چونکہ میرے پاس کوئی ایسی تصدیق نہیں ہے. بی بی سی نے تو خیر اس کے اوپر پروگرام بھی کر دیا ہے کہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. مگر اس وقت ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے قرغستان کے اندر, اور فلائٹیں بھی انہوں نے منسوخ کر دی ہیں, ایئرپورٹس بند کر دیے ہوئے ہیں, اور قرغستان کے حالات جو ہیں اس پر بڑے ہی کشیدہ ہیں. خاص کر کے یہ جو بیرون ملک, چاہے وہ انڈین ہو, بنگلہ دیشی ہوں, سری لنکن ہوں, پاکستانی ہوں, یا کسی بھی ملک کے اسٹوڈنٹ جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں, ان کے حالات بہت ہی خراب ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے, اور کچھ لوگ وہاں زخمی بھی ہوئے ہیں, ظاہر ہے کچھ لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اب چند درجن پاکستانی جو ہیں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں, جو کچھ کراچی میں آئے ہیں اور کچھ ملک کے دیگر علاقوں میں آئے ہوں گے. مگر آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے, کراچی میں اب تک 250 لوگ آ چکے ہیں, جبکہ 12,000 کی تعداد میں پاکستانی وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. ایئرپورٹوں کے اوپر ایک عجیب و غریب رش کا سما, اور دنیا ہے کہ 2 دن سے وہاں پر وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں, لڑکیاں لڑکے سارے ایئرپورٹس کے لاؤنج کے اندر سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بیگ لے کر, اور وہ رو رہے ہیں کہ ہم نے 2-2 3-3 دن سے کھانا نہیں کھایا, اور اسی طرح بھوکے پیسے, اور اپنا سارا سامان وہ اپنے کمروں میں اپنے ہاسٹلوں میں چھوڑ کر آئے ہیں. اور پولیس بھی وہاں پر بے بس تماشائی ہے, اور حکومت بھی وہاں کچھ کرنے سے قاصر. دیکھنا یہ ہے کہ اگر 93.6% کے اوپر پاکستان کے اندر میڈیکل کالج کا میرٹ ہے, تو پھر 50% کے اوپر وہاں پر جو لوگ جا کے پڑھ لیتے ہیں اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں, پھر وہ واپس آتے ہیں. جو PMDC ہے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل جو ہے, وہ ظاہر ہے اس کے تھرو وہ امتحان دیتے ہیں. پھر اس امتحان سے جب وہ پاس ہوتے ہیں تو پھر جا کر کہیں پر وہ ہاؤس جاب یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے ڈاکٹر بننے کا, وہ اس پروسیس کے اندر پھر وہ آتے ہیں. مگر آپ کو پتہ ہے کہ جب باہر سے لوگ پڑھ کے آتے ہیں تو پھر PMD سے پاس ہونا بھی پھر تو ان لوگوں کے لیے معمولی بات ہوتی ہے. یہاں پر تو پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ سب کچھ ہو جاتا ہے. دوسرے ملکوں کا تو یہ وتیرہ ہے کہ جیسے برطانیہ ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, کینیڈا ہو گیا, وہ دوسرے ملکوں سے لوگوں اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں, ان کو بڑی سہولتیں شروع میں دیتے ہیں, اور پھر جب وہ آتے ہیں ظاہر ہے وہ وہاں پر ڈالر لے کر آتے ہیں, پھر وہاں پر وہ پڑھتے ہیں, وہاں پر کھاتے پیتے ہیں, اخراجات کرتے ہیں, تو اس ملک کی ظاہر معیشت کے اندر وہ بہتری آتی ہے, زر مبادلہ وہ ملک کماتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو پابندی لگائی ہوتی ہے کہ وہ 20 گھنٹے تک کام کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتے. پھر اسٹوڈنٹ کہیں دھکے کھاتے ہیں بیچارے کہ جہاں 11 پاؤنڈ برطانیہ کا گھنٹہ دیا جاتا ہے کام کا, تو پھر جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں وہاں پر ان اسٹوڈنٹ کو 3 پاؤنڈ گھنٹہ یا 2 پاؤنڈ گھنٹہ کے اوپر جابیں دیتے ہیں, اور وہ بیچارے کوئی 10-12 گھنٹے یا پھر چھپ کے کام کرتے رہتے ہیں, زیادہ ٹائم کرتے ہیں ہفتے میں, اور پڑھائی جو ہے پھر اس کو بھی ساتھ ساتھ کافی لوگ جاری رکھتے ہیں. مگر حکومت دوسری طرف ان کو نچوڑتی رہتی ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو یہاں سے گئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جابس بھی کرتے ہیں, اور پھر اکثر اوقات وہ پاکستان سے بھی پیسے منگواتے ہیں کہ ہماری فیسیں آ رہی ہیں, ہم نے اب آگے پروموٹ ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے, ہمارا سیشن مکمل ہو گیا تو اب اگلا سیشن شروع ہونا ہے اس کے لیے پیسے چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ ہے اسٹوڈنٹس کا جو چلتا رہتا ہے. اور ابھی اس وقت دنیا کے اندر اسٹوڈنٹ جو ہے نا, خاص کر کے برطانیہ کے اندر, وہ بھی زیر عتاب ہے, اور اتنی سختیاں کر دی جاتی ہیں برطانیہ کے اندر. پہلے خوب پیسہ کما لیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کو بلا لیا جاتا ہے, لاکھوں کی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹ برطانیہ کے اندر, ان کو وہ پڑھتے ہیں وہاں پر, وہ وہاں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں, وہ وہاں پر کام کرتے ہیں, وہ پاکستان سے پیسے منگواتے ہیں, اور پھر ان کی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں, اور پھر اسی طرح 2-4-5 سال تک جب وہ وہاں پر رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, پیسہ خرچ کرتے ہیں, پھر حکومت اتنی سختیاں کر دیتی ہے کہ بالآخر اسٹوڈنٹ کو یا تو پاکستان واپس آنا ہوتا ہے, پھر وہ وہاں سے تگ و دو کر کے کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر شادیاں بھی کر لیتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر کوئی اور ذرائع اختیار کر کے تو وہاں رہنا شروع ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر انلیگل پھر رہنا شروع ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, غیر قانونی طور پر چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں, اور پھر ان کی زندگیاں جو ہیں وہ 10 سال 15 سال اسی طرح کٹتی ہیں اور گزرتی ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان سے گئے ہوئے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگیاں کوئی آسان نہیں ہوتی. قرغستان کا معاملہ تو ابھی ساری دنیا کے سامنے ہے, مگر یہ تھا سامنے ایک نقشہ. اگر آپ برطانیہ اور دوسرے ملکوں کو دیکھیں تو اس سے زیادہ برے حالات کے اندر وہاں پر پاکستانی اسٹوڈنٹس رہتے ہیں, اور وہ بڑی ہی کسمہ پرسی کی زندگی. آپ یقین کریں کہ وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں, جابیں ڈھونڈتے ہیں, جاب دینے والا کوئی نہیں ہے. میں نے ایسے لوگ بھی وہاں دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف کھانا دے دو, ہمیں رہائش دے دو, کھانا دے دو, تنخواہ نہ دو, ہم کام کریں گے آپ کے لیے.
اس حالات کے اندر ہوتے ہیں پاکستان کی. دوسری خبر آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نان فائلر ہیں, ابھی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو نان فائلر ہیں ان کی سم جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے. تو آج کی جو خبر ہے, آج تقریباً 10 سے 15 ہزار سم جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. حکومت نے جو فون کی جو کمپنی ہیں ان سے بات کی ہے, بات بھی نہیں کی بلکہ ان کو بتایا ہے کہ بھئی ہم نے 10-12 ہزار یا 15 ہزار سمیں جو ہیں وہ بند کر دی ہیں اور اب یہ سلسلہ آگے مزید چلے گا. یہ پی ٹی اے اور ایف بی آر اور فون کی جو کمپنیاں ہیں ان کی آپس میں کافی دنوں سے یہ بحث چل رہی تھی اور وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ سمیں بند کریں لوگوں کی, مگر اب حکومت نے بغیر ان کے پوچھے, بغیر ان سے بات کیے سمز بند کر دی ہیں اور اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ناظرین, دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کے حملے تابڑ توڑ اب تیز سے تیز ہوتے جا رہے ہیں. رؤوف حسن پر جب حملہ ہوا اس کے بعد انہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی جو انتہائی سخت ترین پریس کانفرنس تھی, اور رؤوف حسن جیسے آدمی سے شاید ہمیں یہ توقع نہیں تھی, لیکن کہتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے, واسطہ پڑتا ہے, تو پھر پتہ لگتا ہے انسان کا. اب ایک پتلا دبلا انسان, ایک انتہائی شریف و نفس انسان کل پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہا تھا کہ آؤ اور میرے سینے پر گولی مارو, آؤ میرے سینے پر گولیاں مارو, تم مجھے گولیاں مارو گے, مجھے جان سے مارو گے تو تبھی تمہاری جان چھوٹے گی, ورنہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں اپنے اصولی اس نظریے کے اوپر کھڑا ہوں کہ جس کے بنیاد کے اوپر میں نے تحریک انصاف جوائن کی, اور آج جس طریقے سے مجھے ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یاد رکھنا کہ میں ڈرنے والا نہیں. اور پھر دوسری طرف اسد کیسر اور عمر ایوب نے ملاقات کی مولانا فضل الرحمان سے. بعد میں پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فضل الرحمان نے یہ کہا کہ یہ لوگ آئے تھے اور ہمارا اب مشترکہ طور پر ایک آپشن جو ہے وہ زیر غور آیا کہ ہم حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں نے ان سے, یعنی کہ یوں سمجھیں کہ فضل الرحمان نے یقین دہانی چاہی ہے, یعنی کہ گارنٹی مانگی ہے کہ کل کچھ حالات کچھ اور نہ ہو جائیں, تو جس کے اوپر تحریک انصاف کے ان لوگوں نے فضل الرحمان کو یقین دلایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے اور اپوزیشن کا صحیح طریقے کا رول ادا کریں گے. تو لگتا ایسا ہے کہ بڑی ہی برے طریقے سے حکومت پھنس چکی ہے. اب اگر فضل الرحمان کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو گیا اپوزیشن کی شکل میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے 2014 کے دھرنے کے اندر کیسے اتحاد ہوا طاہر القادری کا اور پاکستان تحریک انصاف کا, اور آپ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے جام کر کے رکھ دی ہر چیز. اب اگر فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد ہو گیا صحیح معنوں میں, اور پھر حکومت جو ہے میرا خیال ہے اس کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ اپنا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.